السلام علیکم ناظرین اکرامی، ویلکم ٹو عائشہ ٹی وی۔ جب ہم اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے آنکھوں ہی کا خیال آتا ہے کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو دنیا بالکل ہی ویران لگے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ میگا پکسلز کا کیمرہ ایجاد کرنے کے قابل ہو جائیں، مگر تب بھی ہم اپنی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ اور فوٹوگرافر ڈاکٹر روجر کلارک کے مطابق انسانی آنکھ کی ریزولوشن 576 میگا پکسلز ہے۔ 576 میگا پکسلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی اسکرین دیکھیں تو وہ اتنی تیز اور واضح ہوتی ہے کہ آپ ان کے انفرادی پکسلز میں فرق ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہر سیکنڈ میں 50 مختلف اشیاء پر مرکوز ہوتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں تقریباً 10 ملین مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہیں۔ اگر ہم ہماری باڈی میں سب سے زیادہ کمپلیکس عضو کی بات کریں تو دماغ کے بعد آنکھیں ہی ہیں جو سب سے پیچیدہ آرگن ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آکٹوپس کے 8 بازو ہوتے ہیں۔ پانی کے نچلے حصے میں رہنے والے آکٹوپس بنیادی طور پر پولیکیٹس، وارمز اور ویلکس کھاتے ہیں۔ دوسری طرف کھلے سمندر کے آکٹوپس دوسرے سیفالوپوڈز، جھینگے اور مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے حیرت انگیز راز موجود ہیں جس کے بارے میں جاننے کے بعد ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ انہی میں سے کچھ ایسے راز ہیں جو آکٹوپس کو الگ ہی مخلوق ظاہر کرتے ہیں۔ آکٹوپس ایک نرم جسم والا جانور ہے جس میں ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی ان کا کوئی اعضا کٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی واپس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آکٹوپس کے بارے میں جو سب سے حیرت انگیز حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 دل ہوتے ہیں۔ ایک سسٹیمک دل جو جسم کے گرد خون کی گردش کرتا ہے، اور 2 برینکیل یعنی 2 شاخیں دل جو خون کو 2 گلز میں سے پمپ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اوسط انسانی دماغ میں تقریباً 78% پانی ہوتا ہے۔ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ جانداروں میں ان کے جسمانی وزن کا 90% تک پانی سے آتا ہے۔ انسانی بالغ جسم کا 60% تک پانی سے ہوتا ہے۔ ہیرلڈ ہینسن مچل جرنل آف بائیولوجیکل کیمسٹری 158 کے مطابق دماغ اور دل 73% پانی پر مشتمل ہیں، اور لنگز تقریباً 83% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ سکن میں 64% پانی ہوتا ہے۔ پٹھے اور گردوں میں تقریباً 79% ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہیں ان میں بھی 31% پانی ہوتا ہے۔ ہر روز انسانوں کو زیادہ رہنے کے لیے ایک خاص مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ عمر اور جنس یعنی جینڈر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک بالغ مرد کو تقریباً 3 لیٹر اور ایک بالغ خاتون کو 2.2 لیٹر ایک دن میں پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ریسرچز کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کی کچھ سینسز بہت زیادہ یا بہت ہی حساس ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ ٹائیگر میں رات کو دیکھنے کی طاقت انسانوں سے 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بالکل اندھیرے میں وہ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹائیگر کے سننے کی حس اپنے تمام حواس میں سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے اور بنیادی طور پر شکار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کے کان ریڈار ڈش کی طرح گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ مختلف آوازوں کی اصلیت کا پتہ لگا سکیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ کرۂ ارض پر ہر ایک انسان کے مقابلے میں کم از کم 1.5 ملین چونٹیاں ہیں۔ انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر بر اعظم پر چونٹیوں کی 12,000 سے زیادہ اقسام موجود ہیں۔ زیادہ تر ٹراپیکل ریجنز میں رہتی ہیں۔ ایمیزون جنگل کے 1 ایکڑ میں 3.5 ملین چونٹیاں رہ سکتی ہیں۔ چونٹیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ وہ اپنے جسم کے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن کی چیزوں کو اپنے مینڈیبلز یعنی اپنے جبڑوں کی مدد سے اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چونٹیوں نے ابتدائی کریٹیشیس دور میں کچھ ارتقا کی۔ کیڑوں کے زیادہ تر فوسل شواہد لمپس آف اینشنٹ ایمبر یعنی امبر کے گانٹھوں یا فوسلائزڈ پلانٹ یعنی جیواشم پودے کی رال میں پائے جاتے ہیں۔ قدیم ترین معروف چونٹی کے فوسل جس کا نام سپیکومائما فرے ہے، کلیفورڈ بیچ، نیو جرسی میں پائے گئے ہیں۔
جیسیکا کاکس ایک نادر پیدائشی نقص کا شکار تھیں اور وہ بغیر کسی بازو کے پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش کے پہلے جو ٹیسٹ کیے تھے ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ اس میں کچھ غلط یا خرابی تھی، لیکن پھر بھی وہ نایاب پیدائشی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جیسیکا کاکس بغیر ہاتھوں کے پہلی پائلٹ بنی جس نے ثابت کیا کہ آپ کو اڑنے کے لیے پروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ایس اے سے تعلق رکھنے والی کاکس تائیکوانڈو میں ڈبل بلیک بیلٹ بھی ہیں اور 1 منٹ میں 25 الفاظ ٹائپ کر سکتی ہیں۔ وہ جس ہوائی جہاز کو اڑا رہی ہیں اسے ایئرکو کہا جاتا ہے اور یہ ان چند ہوائی جہازوں میں سے ایک ہے جو بغیر پیڈلز کے بنائے گئے ہیں۔ انسان کو فنگر پرنٹ سے لوگوں کی شناخت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہوا کچھ یوں کہ یہ دونوں آدمی تقریباً ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک ہی نام تھا۔ بائیں طرف والا شخص ول ویسٹ کہلاتا تھا اور دائیں طرف والا ولیم ویسٹ تھا اور انہیں ایک ہی جیل بھیج دیا گیا تھا۔ قید سے پہلے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی شناخت کرنے کے لیے فنگر پرنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1903 میں ول ویسٹ کی آمد نے جیل کی ریکارڈز کلرک کو کافی مشکل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے 2 سال پہلے اس پر کارروائی کی تھی، جس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد سے فنگر پرنٹ سے انسان کی آئیڈینٹی کو جانچنے کا سسٹم متعارف کروایا گیا۔ ہمارے سولر سسٹم کو ملکی وے گیلیکسی کے گرد گھومنے میں 230 ملین سال کا وقت لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ وہی ٹائم ہے جب ڈائناسورز نے بھی زمین پر گھومنا شروع ہی کیا تھا، تب آخری بار زمین اپنی موجودہ پوزیشن میں تھی۔ ہمارے نظام شمسی کے پلانٹ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ زمین کو اپنے آربٹ کا ایک پورا چکر مکمل کرنے کے لیے 1 سال لگتا ہے۔ اسی دوران ہمارا پورا سولر سسٹم سورج، چاند، ایسٹرائیڈ اور کومیٹس ملکی وے گیلیکسی کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سورج اور سولر سسٹم اس بڑے آربٹ میں تقریباً 5 لاکھ میل فی گھنٹہ یعنی 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ تو 90 سیکنڈز میں ہم سب ملکی وے کے آربٹ میں تقریباً 12,500 مائل یعنی 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ ہماری ملکی وے گیلیکسی ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ اس تیز رفتاری سے چلنے کے باوجود سورج کو گیلیکسی کے مرکز کے گرد ایک سفر مکمل کرنے کے لیے 230 ملین سال لگتے ہیں۔ انسان کائنات میں مادے کا صرف 4% حصہ دیکھ سکتا ہے۔ تمام ستارے، پلانٹس اور گیلیکسیز جو آج دیکھی جا سکتی ہیں، کائنات کے محض 4% ہیں۔ باقی 96% ایسی چیزوں سے بنا ہے جو ایسٹرونومرز دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے ہیں یا سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان پر اسرار مادوں کو ڈارک انرجی اور ڈارک سبسٹنس کہا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات اپنے وجود کا اندازہ ان کے ثقلی اثر یعنی گریویٹیشنل انفلوئنس کی بنیاد پر لگاتے ہیں کہ کائنات کے کتنے چھوٹے ٹکڑوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈارک میٹر اور انرجی بذات خود تمام ریسرچ سے بچے رہتے ہیں، جن کے بارے میں آج تک کوئی کچھ بھی معلوم نہیں کر سکا ہے۔ ڈائمنڈ پرنسس ایک برطانوی رجسٹرڈ کروز شپ ہے جو پرنسس کروزز کے زیر ملکیت ہے۔ اس نے مارچ 2004 میں باقاعدہ اپنے آپریشن شروع کیے اور بنیادی طور پر شمالی نصف کرے کے موسم گرما کے دوران ایشیا میں اور جنوبی نصف کرے کے موسم گرما کے دوران آسٹریلیا میں سفر کیا۔ یہ ایک گرینڈ کلاس شپ ہے جسے جیم کلاس جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران ڈائمنڈ پرنسس کروز شپ کو اس کے مسافروں کے ساتھ تقریباً 1 ماہ کے لیے کوارنٹین میں رکھا گیا تھا۔ جہاز پر بیماری کے حوالے سے 2 قابل ذکر وبا پھیلی ہیں۔ ایک 2016 میں نورو وائرس کی وجہ سے گیسٹرو انٹرائٹس یعنی معدے کی سوزش کا پھیلنا اور 2020 میں کووڈ-19 کورونا وائرس کا پھیلنا ہے، جس کے بعد جہاز پر موجود مسافروں اور عملے کو اتارنے کے بعد مزید کوارنٹین کا نشانہ پہنا گیا۔ 3,711 مسافروں اور عملے میں سے کم از کم 712 افراد متاثر ہوئے اور 10 کی موت ہو گئی۔